میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر بچا کر اس لیے رکھے ہیں آنسو اپنی آنکھوں میں بچا کر اس لیے رکھے ہیں آنسو اپنی آنکھوں میں انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یہ تھے جناب شبیر صاحب جو امام و خطیب ہیں مسجد حاضہ کے مسجد حسن کے ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی اب انتظار کی وہ گھڑیاں ختم ہوئیں الحمدللہ محمد نذیر الدین رحمۃ اللہ علیہ پہلا جنوبی ہند مسابق اذان بالکل آغاز ہونے کو ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان میں وہ تمام مساہمین آ چکے ہیں جونیئر 25 اور سینئر 25 اور ججز صاحبان بھی آ چکے ہیں میں ججز صاحبان کا تعارف کرا دوں آپ کے سامنے ہمارے جو ججز ہیں وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں بین الاقوامی انعام یافتہ ہیں ہم نے بہت زیرک اور زیرکی کے ساتھ اور بہت ہی چھان پھٹک کے ساتھ ان ججز حضرات کا انتخاب کیا ہے تاکہ مسابقے میں پوری شفافیت رہے اس میں سب سے پہلے میرے استاد محترم جناب قاری محمد علی خان صاحب مدث اللہ العالی کے فرزند ارجمند جناب حافظ قاری محمد یونس علی خان صاحب ہیں جو یہاں تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ نے ایران میں اور ملیشیا میں اپنے فن کا جادو جگایا ہے قرأت میں بھی اور حفظ میں بھی اور آپ آج کل اذان سکھانے کا ایک
ایسا کام اپنے والد بزرگوار کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، مدرسہ جا کر، گلی گلی جا کر، کوچا کوچا جا کر. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو مسابقہ ہے اس کی کڑیاں، جو اس کی بنیاد ہے، اذان کی جو بنیاد حیدرآباد میں جو سکھانا شروع کیا گیا تھا، وہ میرے استاد محترم جناب قاری محمد علی خان صاحب مدثر اللہ العالی، وہ سب سے پہلے شخص تھے جو سعودی انعام یافتہ رہے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی مسجد دارالشفا میں، مسجد معراج میں. آج الحمدللہ ساری دنیا میں ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ہیں، اور اللہ کا فضل و احسان ہے، ان کا یہ فیض جاری و ساری ہے. یہ مسابقہ الحمدللہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں مؤذنین کرام کو جو ان کا مستحقہ مقام ہے وہ مقام دلایا جائے، مؤذنین کرام کو اکرام کی نظر سے دیکھا جائے. تبھی میرے عزیز دوست جناب ظہیر الدین صاحب اور جناب خلیل صلاح الدین نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مؤذنین کرام کے لیے ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا انعام رکھا 50,000 روپے. آج کے مسابقہ کا سب سے پہلا انعام ہے 50,000 روپے، دوسرا انعام ہے 25,000 روپے، تیسرا انعام ہے 15,000 روپے، اور 10 ترغیبی انعامات رکھے گئے ہیں 5,000 روپے کے. اور جو کنسولیشن پرائز بھی حاصل نہیں کریں گے ان کو بھی مایوس نہیں کیا گیا ہے. ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے اکرام کے لیے 2,000 روپے رکھے گئے ہیں اور تحائف رکھے گئے ہیں. بہرحال مؤذنین کرام کا جو مقام ہے اس مقام کو سارے معاشرے میں، ساری دنیا میں بلند کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. تو آئیے انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں مسابقے کا آغاز ہو جائے گا. اس مسابقے کے ڈائریکٹرز ہیں جناب خلیل صلاح الدین، جناب ظہیر الدین، اور ان کے معاونین میں یہ ناچیز بھی ہے اور شریف بھائی، ان کا بہت بڑا الحمدللہ رول ہے. اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے عتیق بھائی جو عالمی اردو فورم کے معنیٰ شخصیت ہیں، ان کا بھی ہمارا ساتھ رہا ہے شروع سے. بہرحال سب کو اللہ جزائے خیر دے. سب سے پہلے نذیر الدین صاحب کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، ان کی قبر کو اللہ جنت الفردوس کا باغ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ججز کے تعارف میں قاری محمد یونس علی صاحب کے ساتھ جناب حافظ قاری حافظ الہند محمد شعیب شرف الدین ہیں، جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں الحمدللہ حافظ الہند کا خطاب حاصل کیا ہے اور دبئی کے عالمی مسابقے میں ہندوستان کی بہترین نمائندگی کی ہے، اور پورے ہندوستان میں 3 مرتبہ آل انڈیا حفظ کمپٹیشن میں فرسٹ آئے ہیں، 3 مرتبہ آل انڈیا قرأت کمپٹیشن میں فرسٹ آئے ہیں. وہ ہمارے دوسرے جج ہیں. ہمارے تیسرے جج جناب بابا محی الدین ہیں، وہ بھی بہت اچھے قاری ہیں اور انہوں نے بھی بین الاقوامی مقابلوں میں اپنا لوہا منوایا ہے اور کئی لہجات میں اذان دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے تیسرے جج ہیں. اور چوتھے ہمارے جج کینیڈا سے خاص طور سے تشریف لائے قاری عمران صاحب ہیں، جو تقریباً 20 سال سے اذان سکھانے کا کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے اذان کے ورکشاپ رکھتے ہیں پوری دنیا میں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. یہ ہمارے ججز رہیں گے اور یہ ناچیز چیف جج کے فرائض انجام دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.